جہاں ایک طرف یہ ڈینس کائنی ایک بدتمیز برطانوی پارلیمنٹیرین مشہور ہے، وہیں پر اس برطانیہ کے اس بدتمیز ممبر پارلیمنٹ کی کچھ اور مثالیں بھی موجود ہیں۔ ان مثالوں کو دیکھتے ہوئے مجھے یہ کہنا پڑ رہا ہے کہ ہمارے ممبران پارلیمنٹ اور خاص طور پہ وہ ممبران پارلیمنٹ جو غیر پارلیمانی گفتگو کرنے کے ماہر ہیں، ان سب کو ڈینس کائنی سے سبق سیکھنا چاہیے۔ وہ کیا ہے کہ جہاں وہ ایک طرف اپنی بدتمیزی کی وجہ سے مشہور ہے، تو دوسری طرف برطانیہ کی تاریخ میں ایک بہت بڑا سکینڈل آیا۔ وہ سکینڈل کیا تھا کہ برطانیہ کے ممبر پارلیمنٹس کو 4 قسم کے الاؤنسز ملتے تھے کہ اگر انہوں نے کسی جگہ جانا ہو جہاں ان کا گھر نہیں ہے، ان کو ہوٹل میں رہنا پڑے گا، تو وہ اخراجات برطانیہ ٹیکس پیئرز جو ہیں نا ان کے ذریعے ادا ہوں گے، یا پھر کبھی ان کو اپنی کانسٹیچوئنسی میں رابطہ رکھنا پڑے گا تو کمیونیکیشن ایکسپنسز ہوتے ہیں، وہ ٹیکس پیئر کے پیسوں سے دیے جائیں گے۔ لیکن جینون کلیم اور جس چیز کے لیے کہا گیا اسی پہ خرچ ہوں گے۔ وہ سکینڈل تھا یہ کہ برطانیہ کے ممبر پارلیمنٹ نے ایسے اپنے ذاتی اخراجات بھی بیچ میں ڈال دیے تھے جن کے وہ حقدار ہی نہیں تھے۔ مثال کے طور پر کوئی اپنا گیس بل دے رہا تھا، کوئی اپنا بجلی کا بل دے رہا تھا، یوٹیلیٹی بلز دے رہے تھے، کوئی اپنی مارگیج کی ہوئی پراپرٹی کی قسط وہ وہاں سے ادا کر رہا تھا۔ جب یہ اسکینڈل باہر آیا تو کم از کم برطانوی پارلیمنٹ کے 12 ممبران کا کیریئر ختم ہو گیا، بڑے بڑے نام تھے ان میں سے۔ ڈینس کینی کیا تھا؟ یہ بدتمیز برطانوی ممبر پارلیمنٹ، اس نے پوری پارلیمنٹ میں سب سے کم پیسے خرچ کیے تھے ان 4 الاؤنسز کی مد میں، سب سے کم جینون کلیم تھے، جائز تھے بالکل۔ باقی برطانیہ کے ممبر پارلیمنٹ نے تو ناجائز بیچ میں اخراجات بھی ڈال دیے نا، جس کے وہ حقدار نہیں تھے، جن کی انٹائٹلمنٹ نہیں تھی۔ تو یہ ہے کردار اس بدتمیز برطانوی ممبر پارلیمنٹ کا کہ ذاتی کانڈکٹ کے حوالے سے وہ کردار کا غازی۔ اسی طرح ایک مرتبہ برطانوی پارلیمنٹ میں ایک بل منظور ہو رہا تھا کہ برطانوی جو ممبران پارلیمنٹ ہیں ان کے اخراجات، ذاتی اخراجات میں 50% اضافہ کر دیا جائے۔ ڈینس کینی پورا زور لگا دیا، بڑھ چڑھ کے مخالفت کی، تنقید کرتا رہا، روکتا رہا کہ یہ بل پاس نہیں ہونا چاہیے۔ حالانکہ ڈینس کینی کا اپنا فائدہ تھا اس میں، یہ خود بھی ممبر پارلیمنٹ ہے، اس کے ذاتی اخراجات میں 50% اضافہ ہونا تھا، جس طرح کہ باقی ممبران کے ذاتی اخراجات میں 50% اضافہ ہونا تھا۔ یہ اڑ گیا، مخالفت کرتا رہا، اپنے ساتھی ممبران کی منتیں کرتا رہا کہ اس بل کو نہ پاس ہونے دو، یہ برطانیہ کے ٹیکس پیئرز کی کمائی سے ہمارے ذاتی اخراجات پورے کیے جا رہے ہوں گے، جو میں سمجھتا ہوں ناجائز ہے۔ بل پاس ہو گیا۔ جب بل پاس ہو گیا تو اسی ڈینس کینی نے ایک جملہ بولا جو تاریخی جملہ بن گیا۔ انہوں نے کہا آج برطانیہ کی پارلیمنٹ کا سیاہ ترین دن ہے کہ آج کے دن ہم نے اپنے ذاتی اخراجات پہ جو 50% اضافہ کیا ہے وہ برطانیہ کے ٹیکس پیئرز کو پے کرنا پڑے گا۔ یہ تھا کردار اس بدتمیز برطانوی ممبر پارلیمنٹ کا، جو اپنی غیر پارلیمانی گفتگو کی وجہ سے مشہور ہے، 10 مرتبہ اس کی رکنیت معطل ہوئی ہے۔ لیکن دوسری طرف دیکھا جائے تو اس کا ایک ایسا کردار سامنے آتا ہے جس سے ہمارے ممبران پارلیمنٹ کو سبق سیکھنا چاہیے۔ انہوں نے سبق صرف یہ سیکھا ہے کہ بدتمیزی کو کیسے فالو کیا جائے، بدتمیزی سیکھی جائے کسی سے کہ یہ وہ بدتمیزی اسی کر لیتے کی ہو گئے، لیکن دیکھیں باقی چیزیں اس کی دیکھیں۔ اسی لیے تو 40 سال سے منتخب ہوتا جا رہا ہے وہ۔ ممبران پارلیمنٹ کی غیر پارلیمانی زبان قبول ہے۔ ہم قبول کیوں کر رہے ہیں؟ میں کیوں قبول کر رہا ہوں؟ آپ کریں نہ کریں، میں قبول کر رہا ہوں۔ اگر ان کا کردار ڈینس کینی جیسا ہو، جو پورے برطانیہ میں سب سے بدتمیز برطانوی ممبر پارلیمنٹ مشہور ہے، اگر یہ اس طرح کا کردار کر لیں، یہ خواجہ آصف صاحب جو آج کل تنقید کا نشانہ بن رہے ہیں، جتنے لوگوں کا میں نے آج ذکر کیا کہ کب انہوں نے غیر پارلیمانی زبان استعمال کی، ان میں سے کسی ایک کو کہے کہ ڈینس کینی کو فالو کر کے دکھائیں، اس طرح کا کردار بنا کے دکھائیں کہ وہ 4 الاؤنسز اسے مل رہے ہیں جو جائز ہیں، اس میں بھی کم خرچ کر رہا تھا، اس کے ذاتی اخراجات میں 50% اضافہ ہوتا، اس بل کی مخالفت کر رہا تھا وہ۔ اب ذرا خواجہ آصف صاحب یا ہمارے ممبران پارلیمنٹ کو کہو کہ کوئی ان کو 4 الاؤنسز ملیں، یہ رج کے اس میں وہ چیز کا بھی استعمال کریں گے جو ذاتی اخراجات کا وہ بھی کلیم کریں گے جو بنتا نہیں ہوگا۔
یا اگر ان کے سامنے 50% ذاتی اخراجات میں اضافے کا بل آیا تھا، یہ کوشش کریں گے 80% ہو جائے، 100% ہی ہو جائے۔ اب ایک جگہ آپ غیر پارلیمانی گفتگو کا استعمال تو کرتے ہیں جو باہر کی دنیا میں بھی کیا جاتا ہے، اور جس شخص کی میں نے آپ کو مثال دی وہ تو اس معاملے میں مشہور ہے، اتنے یہ بھی مشہور نہیں جتنا ڈینس کینی مشہور ہے اپنی غیر پارلیمانی گفتگو کے حوالے سے، لیکن دوسری طرف دیکھا جائے تو اس کا کانڈکٹ کتنا شاندار وہ شخص ہے۔ وہ اس کو ٹیکس پیئرز کی پڑی ہوئی ہے، اس کو اپنی کانسٹیچوئنسی کے لوگوں کی پڑی ہوئی ہے، وہ اپنے ذاتی معاملات نہیں دیکھ رہا، اپنی ذاتی خوشیاں نہیں دیکھ رہا، اپنے ذاتی اخراجات اگر ٹیکس پیئر سے ہو رہے ہیں اس کو نہیں دیکھ رہا، وہ ٹیکس پیئرز کو دیکھ رہا ہے۔ اب یہاں پر ہمارے ہاں بدتمیزی ضرور کرتے ہیں، غیر پارلیمانی زبان ضرور استعمال کرتے ہیں، لیکن اس طرح کا کردار نہیں سامنے لے کے آتے۔ سارے لوگ اس دن جس دن اسمبلی میں کوئی ایسا بل پیش ہو جائے جس میں سارے ممبران کا سانجھا فائدہ ہوتا ہو، مشترکہ فائدہ ہوتا ہو، یہ سارے مل جاتے ہیں۔ لگتا ہے کہ اس دن نہ کوئی پیپلز پارٹی ہے، نہ کوئی پی ایم ایل نواز ہے، نہ کوئی پی ٹی آئی ہے، نہ کوئی جماعت اسلامی ہے، نہ کوئی جے یو آئی ہے یا کوئی اور جماعت ہے، یہ سارے اس طرح بیہیو کر رہے ہوتے ہیں جیسے ایک ہی جماعت ہے، جس دن ان کا ذاتی کوئی مشترکہ فائدہ نظر آتا ہے۔ غیر پارلیمانی گفتگو کے حوالے سے بات ہوئی کہ اجتماعی طور پر پی ایم ایل نواز ایک جماعت کے طور پر سب سے نمایاں طور پر ابھر کے سامنے آئی۔ 52 ممبران میں سے جنہوں نے غیر پارلیمانی زبان استعمال کی پچھلے 3 سال میں، موجودہ اسمبلی کے 3 سالہ دور میں، 52 میں سے 22 ممبران پاکستان مسلم لیگ نون کے تھے۔ پھر میں نے بتایا کہ انفرادی طور پر کون سا ممبر پارلیمنٹ پہلے نمبر پر آیا اور سونے کے تغمے کا حقدار ہوا، کون دوسرے نمبر پر، کون تیسرے نمبر پر، چاندی کے تغمے کا کون حقدار ہوا، کانسی کے تغمے کا کون حقدار ہوا، غیر پارلیمانی گفتگو کرنے کے حوالے سے۔ اس میں بہت نمایاں لوگ بھی رہے۔ اس کے ساتھ ساتھ میں نے ایک بدتمیز برطانوی ممبر پارلیمنٹ کا ذکر کیا کہ جو اپنی بدتمیزیوں کی وجہ سے پوری برطانیہ میں مشہور بلکہ پوری دنیا میں مشہور ہے، لیکن اس کا ذاتی کردار کے حوالے سے دیکھا جائے تو وہ ہمیں شرمندگی سی محسوس ہوتی ہے کہ ہمارے ہاں غیر پارلیمانی گفتگو کرنے میں تو ہمارے ممبران ایک دوسرے سے سبقت لے جانے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن ڈینس کائنی کا یہ فالو نہیں کرتے کہ وہ ٹیکس پیئر کی سوچ رہا ہوتا ہے، وہ تمام مراعات جو اسے خود بھی ملنی ہوتی ہے اس بل کے بھی مخالفت کرتا ہے۔ وہ کیا کہا جائے کہ پارلیمنٹ کے اندر غیر پارلیمانی گفتگو نہیں ہونی چاہیے، یہ میں نہیں کہہ سکتا کہ ہونی چاہیے نہیں ہونی چاہیے، لیکن ایک بات طے ہے کہ مقدس ایوان جو ہے پارلیمنٹ، اس کے اندر غیر پارلیمانی گفتگو ہوتی ہے تو گلی محلوں میں تو یہ ٹرینڈ بہت پاپولر ہو چکا ہوا ہے، لوگ بھی غیر پارلیمانی گفتگو کرنے پہ یقین رکھتے ہیں۔ اب لوگ بھی غیر پارلیمانی گفتگو کرنے والے کو زیادہ پسند کرتے ہیں بنسبت ان لوگوں کو جو مناسب گفتگو کریں، جو نفیس و ڈیسنٹ گفتگو کریں۔ محترمہ شیریں مزاری صاحبہ، پی ٹی آئی کی محترمہ شیریں مزاری صاحبہ نے 4 مرتبہ یہ اعزاز حاصل کیا پارلیمنٹ میں غیر پارلیمانی گفتگو کرنے کا، اور اسی طرح اس حوالے سے وہ چاندی کے تغمے کی حقدار ہوئیں سید خورشید شاہ صاحب اور عبدالستار بچانی کے ساتھ، کیونکہ تینوں نے 4 مرتبہ پارلیمنٹ میں غیر پارلیمانی گفتگو کی۔ اب میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ہمیں سپورٹ نہیں کرنا چاہیے اس وقت میں شیریں مزاری صاحبہ کے معاملے میں، ہمیں پوری سپورٹ کرنی چاہیے، بڑی زیادتی ہوئی ہے، خواجہ آصف نے بڑی زیادتی کی ہے، لیکن ساتھ ساتھ یہ سوچنے والی بات ہے کہ جس خاتون ممبر کے ساتھ یہ زیادتی ہوئی کہ ان کے بارے میں غیر پارلیمانی گفتگو کی گئی، وہ خاتون ممبر نے خود پارلیمنٹ میں 4 مرتبہ غیر پارلیمانی زبان استعمال کی، جس کو بعد میں حذف کرنا پڑا۔ اب دیکھنے والی بات یہ ہے کہ جو 4 مرتبہ محترمہ شیریں مزاری صاحبہ نے غیر پارلیمانی گفتگو کی ہوگی، اس سے بھی تو کسی کی دل آزاری ہوئی ہوگی، کسی کا دل دکھا ہوگا، کسی کو تکلیف ہوئی ہوگی، کوئی تکلیف میں گیا ہوگا۔ اب یہ ایک عجیب سی بات ہے کہ آج شیریں مزاری صاحبہ خود غیر پارلیمانی گفتگو کی وجہ سے ان کی دل آزاری ہوئی، ان کو تکلیف ہوئی، تو شیریں مزاری صاحبہ کو سوچنا چاہیے تھا اس سے ایک وقت میں جب وہ خود 4 مختلف وقتوں میں غیر پارلیمانی گفتگو کا استعمال کر رہی تھی۔
ویسے پی ٹی آئی کی شیریں مزاری صاحبہ کو مستقبل میں اب اس بات کا خاص طور پر خیال رکھنا پڑے گا کہ وہ آئندہ غیر پارلیمانی گفتگو، غیر پارلیمانی زبان استعمال کرتے ہوئے اعتراض ہی کریں، کیونکہ وہ خود اس کا شکار ہو گئی ہیں۔ انہیں ہم سے زیادہ اس بات کا احساس ہونا چاہیے کہ کتنی تکلیف ہوتی ہے، کتنی دل آزاری ہوتی ہے جب کوئی غیر پارلیمانی گفتگو کی جائے۔ اب شیریں مزاری صاحبہ کو آئندہ کے لیے یہ احتیاط کرنی پڑے گی، کیونکہ جو ان پہ گزر رہی ہے، جو ان پہ بیت رہی ہے، وہ وہی جانتی ہیں، ہم نہیں جانتے۔ اس کے ساتھ ساتھ دیکھا جائے تو محترمہ شیریں مزاری کے حوالے سے کہ جو ان کو اعزاز حاصل ہوا ہے کہ وہ دوسرے نمبر پر آئی ہیں غیر پارلیمانی گفتگو کے حوالے سے اور چاندی کے تمغے کی حقدار قرار پائیں، یہ اس حوالے سے ان کا اعزاز کچھ زیادہ ہی بڑھ جاتا ہے کہ موجودہ اسمبلی میں 3 سالوں کے دوران 3 خواتین نے 6 مرتبہ غیر پارلیمانی گفتگو کی۔ ان 6 مرتبہ میں سے 4 مرتبہ شیریں مزاری صاحب نے غیر پارلیمانی گفتگو کی۔ ایک اکثر جملے کہہ دیے جاتے ہیں بحث کے دوران، کسی بھی چیز پر جب بحث ہو رہی ہوتی ہے، آج کل بجٹ پہ بحث ہو رہی ہے یا پھر اور کسی چیز پر بحث ہو رہی ہوتی ہے، تو اس پہ کچھ پلان تو نہیں کیا ہوتا، مگر لوگ جو بات کر رہے ہوتے ہیں تو پیچھے سے جملے بازیاں کس رہے ہوتے ہیں، اچھا تم تو ایسے نہیں ہو، ہم تو ایسے نہیں ہیں، تو اسپیکر بار بار اس کو ٹوکتے بھی ہیں۔ لیکن بعض دفعہ اس پارلیمنٹ میں تو نہیں، اس سے پہلے والی جو پارلیمنٹ میں تھی، ہم نے یہ بھی دیکھا کہ آصف حسنین MQM کے اور عابد شیر علی باقاعدہ طور پہ ایک دوسرے کے جسے کہتے ہیں دستوں گریباں ہو گئے تھے اور ٹیبلز پر چڑھ گئے تھے اور لڑائی کر رہے تھے، تو یہ بھی غیر پارلیمانی آداب میں ہی آتے اوبیسلی۔ اور پھر شام کو ہیڈ لائن بنی کہ وہ مولا جٹ کی فلم تازہ ہو گئی یادیں اور سلطان راہی اس طرح کی، تو وہ عابد شیر علی، اگر میرے بھائی کا ذکر کیا جائے، عابد شیر علی تو اکثر اس طرح کی حرکات کرتے ہیں، بلکہ پارلیمنٹ میں بھی کوئی ایسی بات ہوتی ہے، جب کوئی بات ہو رہی ہوتی ہے، بجلی کی بات ہو رہی ہوتی ہے، کیونکہ وہ وزیر مملکت ہیں اب خوش قسمتی سے یا بد قسمتی سے کہہ لیجیے، تو وہ کہتے ہیں اچھا تو بتانا تمہارا بجلی کا بل پھر کتنا آیا ہے، میں بتاؤں گا بعد میں، اس طرح کے پیچھے سے جو ہے نا کامنٹ مستقل کر رہے ہوتے ہیں، تو اس کو بھی روکا جاتا ہے۔ یہ اتنا زیادہ ریکارڈ کا حصہ اس وجہ سے نہیں بنتے اور اتنے زیادہ ریکارڈ نہیں ہوتے یہ بھی غیر پارلیمانی، کیونکہ ہم پروسیڈنگز کور کر رہے ہوتے ہیں، کیونکہ ان کے مائکس اس وقت آن نہیں ہوتے ہیں، تو وہ جو ہے صرف ہم ہی لوگ سن پاتے ہیں میڈیا میں، جو یا پھر جو گیلریز میں لوگ ہوتے ہیں یا ایوان میں جو ہوتے ہیں یا اسٹاف ہوتا ہے یا اسپیکر ہوتے ہیں وہ سن پاتے ہیں۔ انفرادی طور پہ جمشید دستی صاحب 5 مرتبہ غیر پارلیمانی گفتگو کرنے کے سلسلے میں نمبر 1 رہے اور سونے کے تمغے کے حقدار بنے۔ دوسرے نمبر پر 3 ممبران پارلیمنٹ نے 4 مرتبہ غیر پارلیمانی گفتگو کر کے دوسری پوزیشن حاصل کی اور چاندی کے تمغے کے حقدار بنے۔ یہ تھے لیڈر آف دی اپوزیشن خورشید شاہ صاحب، پیپلز پارٹی ہی کے عبدالستار بچانی صاحب اور پی ٹی آئی کی شیریں مزاری صاحبہ۔ اب تیسرے نمبر پہ کون آیا پارلیمنٹ میں؟ وہ کون سا ممبر پارلیمنٹ ہے جو تیسرے نمبر پر آ رہا ہے غیر پارلیمانی گفتگو کرنے کے حوالے سے اور کانسی کے تمغے کے حقدار بنے؟ یہ ہیں اپنے چودھری نثار علی خان صاحب، وزیر داخلہ پاکستان۔ چودھری نثار علی خان صاحب 3 مرتبہ پارلیمنٹ میں غیر پارلیمانی گفتگو کرتے ہوئے تیسرے نمبر پر آتے ہیں اور کانسی کے تمغے کے حقدار بنے۔ اب دیکھا جائے تو وزیر داخلہ چودھری نثار علی خان صاحب کو اگر کانسی کا تمغہ ملنا چاہیے تھا تو کس وجہ سے ملنا چاہیے تھا؟ وہ اس وجہ سے ملنا چاہیے تھا کہ وہ لا اینڈ آرڈر کی صورتحال کو کنٹرول کرتے، امن و امان کی صورتحال کو بہتر بناتے، اور اس سلسلے میں ان کو کانسی کا تمغہ ملنا چاہیے تھا، یا پھر ان کے تحت کام کرنے والے سرکاری ادارے اور خاص طور پہ FIA کی کارکردگی ایک مناسب حد تک بہتر ہو جاتی، اس سلسلے میں ان کو کانسی کا تمغہ ملنا چاہیے تھا، یا پھر دہشت گردی کی کمر توڑنے کے حوالے سے چودھری نثار علی خان صاحب کو کانسی کا تمغہ ملنا چاہیے تھا۔ لیکن کانسی کا تمغہ ملا بھی، کانسی کے تمغے کے حقدار ہوئے بھی چودھری نثار علی خان صاحب تو کس سلسلے میں ہوئے؟ پارلیمنٹ میں غیر پارلیمانی گفتگو کرنے کے سلسلے میں تیسرے نمبر پر آئے وہ چودھری نثار علی خان صاحب۔ یہ آپ کو کیا ہوا کہ آپ کانسی کے تمغے کے حقدار کس معاملے میں ہوئے؟ غیر پارلیمانی گفتگو کرنے کے معاملے میں۔ آپ کو تو تقریر کرنی آتی ہے، آپ کی تقریر بہت اچھی ہوتی ہے، آپ کے پاس الفاظوں کی کمی نہیں ہے، الفاظوں کا چناؤ بھی بڑا اچھا کرتے ہیں آپ،
جملوں میں ربط ہوتا ہے, کنٹینٹ میں ربط ہوتا ہے, آپ کی بات میں وزن ہوتا ہے, آپ تقریر کرتے ہوئے بڑے اچھے لگتے ہیں, آپ تقریر کرتے ہوئے بہت کنونسنگ ہوتے ہیں. یہ آپ کو کیا ہو گیا کہ آپ پارلیمنٹ میں غیر پارلیمانی گفتگو کرنے کے سلسلے میں تیسرے نمبر پر آئے؟ 3 مرتبہ آپ نے غیر پارلیمانی گفتگو کی. میرے خیال میں چودھری نثار علی خان صاحب گفتگو نہیں کرنا چاہتے ہوں گے غیر پارلیمانی گفتگو پارلیمنٹ میں. یہ ان کے خلاف ایک سازش ہوئی ہوگی, اور اس سازش میں ان کی جماعت کے اندر کے لوگ اور جماعت سے باہر کے لوگ شامل ہوں گے. یہ ان کی وجہ سے ہوا. چودھری نثار علی خان صاحب, جو میں نے ان کی صفات بتائیں کہ ایک ایسا شخص جو مقرر ہے, ایک ایسا شخص جس کو تقریر کرنی آتی ہے, ایک ایسا شخص جو اپنی تقریر میں وزن رکھتا ہے اور کنونسنگ پار رکھتا ہے, وہ غیر پارلیمانی گفتگو کیوں کر سکتا ہے, کیوں کرے گا؟ اس کی وجہ ایک ہی سمجھ آتی ہے کہ ان کو مجبور کیا جاتا ہے. جو ان کے مخالفین ہیں وہ تاڑ میں رہتے ہیں کہ کسی ایک جگہ جا کے چودھری نثار علی خان صاحب کو غصہ چڑھا دیا جائے. اور چودھری نثار علی خان صاحب کو غصہ چڑھانے کی دیر ہے کہ چودھری نثار علی خان اپنے مخالفین کے جال میں پھنس جاتے ہیں اور پارلیمنٹ میں غیر پارلیمانی گفتگو کرتے ہوئے پائے جاتے ہیں. 3 مرتبہ ان کی کارروائی سے حذف کیا گیا ان کی گفتگو کو, صرف اس وجہ سے کہ غیر پارلیمانی گفتگو تھی. اب ایک شخص کی میں نے آپ کو خصوصیات بتائیں کہ اس ایک وقت میں پورے جو کیبنٹ ہے, اس کیبنٹ میں اگر کوئی بندہ کنونسنگ پار رکھتا ہے تقریر کے حوالے سے, جب وہ بات کرتا ہے جس میں وزن نظر آتی ہے, وہ چودھری نثار علی خان صاحب ہیں. تو چودھری نثار علی خان صاحب, آئندہ سے آپ نے اپنے مخالفین کی سازش کو کامیاب نہیں ہونے دینا. وہ آپ کو غصہ دلانے کی کوشش کرتے رہیں گے, وہ آپ کو ٹیز کرنے کی کوشش کرتے رہیں گے, آپ نے ان کی باتوں میں نہیں آنا. اس سے آپ کا اپنا نقصان ہوتا ہے, آپ کا اپنا وہاڑ خراب ہوتا ہے, اور آپ کے بارے میں ہم جیسے لوگوں کو یہ بات کرنے کا موقع مل جاتا ہے کہ چودھری نثار علی خان صاحب غیر پارلیمانی گفتگو کرنے کے سلسلے میں تیسرے نمبر پر آئے پوری پارلیمنٹ میں, اور کانسی کے تمغے کے حقدار ہوئے. موجودہ اسمبلی کے دور میں کچھ دن ایسے بھی آئے کہ جس دن ایسا لگتا تھا کہ ممبران قومی اسمبلی کے درمیان ایک بات کا مقابلہ ہے. کس بات پہ مقابلہ؟ غیر پارلیمانی گفتگو کرنے کا مقابلہ تھا. یوں تو موجودہ اسمبلی کے 3 سالہ دور میں 8 مرتبہ ایسا ہوا کہ جس دن ایک سے زائد ممبران قومی اسمبلی غیر پارلیمانی گفتگو میں مصروف رہے. یعنی کہ اس دن مقابلہ تھا کہ غیر پارلیمانی گفتگو کون بہتر طریقے سے کر سکتا ہے. لیکن میں صرف 2 مرتبہ کی بات کروں گا. مئی 2013 کے الیکشنز کے 2.5 مہینے بعد ہی 29 جولائی 2013 کو, وہ ایسا دن تھا قومی اسمبلی کی تاریخ کا, 1 نہیں 2 نہیں 3 نہیں 4 ممبران قومی اسمبلی مقابلے پہ اترے ہوئے تھے ایک دوسرے کے سامنے غیر پارلیمانی گفتگو کرنے کے حوالے سے. ان 4 میں سے 3 ممبران پارلیمنٹ تو ایسے تھے جو ملک کی 3 بڑی سیاسی جماعتوں کے سینئر ترین رہنما تھے. ان رہنماؤں میں ایک تھے مرحوم مخدوم امین فہیم, جو پیپلز پارٹی کے سینئر موسٹ رہنما تھے. دوسرے تھے شاہ محمود قریشی صاحب, جو پی ٹی آئی کے سینئر موسٹ رہنما ہیں. تیسرے تھے چودھری نثار علی خان صاحب, جو نہ صرف حکمران جماعت مسلم لیگ نون کے سینئر موسٹ رہنما ہیں بلکہ کابینہ کے سب سے طاقتور ترین وزیر بھی ہیں. شاہ محمود قریشی صاحب پی ٹی آئی کے, ان کو تقریر کرنی آتی ہے, ان کو ان کی تقریر سے سما بن جاتا ہے, اور جب وہ تقریر کر رہے ہوتے ہیں تو میرے جیسے شخص کو بھی دل نہیں کرتا کہ میں اٹھ کے چلا جاؤں. ان کی تقریر کے دوران اتنی اچھی تقریر ہوتی ہے ان کی, ایسے لگتا ہے کہ زبان سے پھول جھڑ رہے ہوں. جب بھی جہاں بھی کسی کو ملتے ہیں بڑی نفاست سے ملتے ہیں, بڑی گرم جوشی سے ملتے ہیں, چہرہ ان کا مسکرا رہا ہوتا ہے, دیکھنے میں بھی اچھے لگتے ہیں وہ. لیکن پتہ نہیں 29 جولائی 2013 کو کیا ہوا تھا کہ شاہ محمود قریشی جیسے نفیس انسان بھی مجبور ہو گیا پارلیمنٹ میں غیر پارلیمانی گفتگو کرنے پہ. یہی حال چودھری نثار علی خان صاحب کا ہے,
انہیں بھی تقریر کرنی آتی ہے. میں نے پہلے بتایا کہ ان کا کنٹینٹ بڑا سٹرونگ ہوتا ہے, ربط ہوتا ہے تقریر میں, الفاظوں کا چناؤ اسے انہیں آتا ہے, جملے بھی کہہ سکتے ہیں, بڑے اچھے جملے کہہ سکتے ہیں. اور ان کی تقریر کا ایک خاصہ رہا ہے میری نظر میں کہ اگر وہ کوئی کمزور بات بھی کر رہے ہوں تو دل کہتا ہے کہ مان لو. اب یہ کمالات رکھنے والا, اس طرح کی خوبیاں رکھنے والا ممبر پارلیمنٹ, وہ بھی مجبور ہو جاتا ہے غیر پارلیمانی گفتگو کرنے میں. اگر شاہ محمود قریشی صاحب کی طرف دیکھا جائے تو میرا خیال ہے جس طرح کی تقریر شاہ محمود قریشی صاحب کرتے ہیں, اگر وہ اینکر ہوتے تو ہم میں سے بہت سے اینکروں سے بہت بہتر اینکر ہوتے ہیں. ان کی ڈیلیوری ہے, ادائیگی بہت زبردست ہے ان کی. اور اسی طرح سے میرا شاہ محمود قریشی صاحب کے حوالے سے میرا یہ ماننا ہے کہ اگر کسی یونیورسٹی میں, کسی تعلیمی ادارے میں تقریر کرنے کا کوئی سلیبس ہوتا یا کوئی سیکشن ہوتا تو وہ اس سیکشن کے ڈین ہوتے یقینی طور پر. قومی اسمبلی کا ریکارڈ دیکھتے ہوئے ایک اور ایسا دن میرے ہتھے چڑھ گیا کہ جس دن ایک سے زیادہ ممبران پارلیمنٹ غیر پارلیمانی گفتگو میں الجھے ہوئے تھے. یعنی کہ مقابلہ تھا اس دن کہ کون کس کو مات دیتا ہے, کس پہ سبقت لے جاتا ہے غیر پارلیمانی گفتگو کرنے کے حوالے سے. یہ تھا 12 جون 2014, جب ایک ہی دن 3 ممبران پارلیمنٹ غیر پارلیمانی گفتگو کرتے ہوئے پائے گئے, جن کو بعد میں اسمبلی کی کارروائی سے حذف کرنا پڑا. ایک تھے پی ایم ایل نواز کے عبد المنان صاحب, ایک تھے ایم کیو ایم کے آصف حسنین صاحب. میں نہ عبد المنان صاحب کی بات کروں گا نہ آصف حسنین صاحب کی بات کروں گا, میں بات کروں گا تیسرے اس ممبر پارلیمنٹ کی جس نے اس دن غیر پارلیمانی گفتگو کی تھی, جو بعد میں اسمبلی کی کارروائی سے حذف کرنی پڑی. وہ تیسرے ممبر پارلیمنٹ تھے خود قومی اسمبلی کے ڈپٹی اسپیکر مرتضیٰ جاوید عباسی صاحب. اب قومی اسمبلی کا جو ڈپٹی اسپیکر ہوتا ہے, جس دن اسپیکر کسی ایک وجہ سے غیر حاضر ہو, اسمبلی میں موجود نہ ہو, اس دن ڈپٹی اسپیکر ایوان کا کسٹوڈین ہوتا ہے. اسپیکر کی غیر حاضری میں ڈپٹی اسپیکر ایوان کی کارروائی کی صدارت کر رہا ہوتا ہے. اس لیے ان سے امید ہونی بھی نہیں چاہیے کہ وہ غیر پارلیمانی گفتگو کریں گے. ان کا تو کام ہے کہ ممبران پارلیمنٹ کو غیر پارلیمانی گفتگو سے بچائیں کہ آپ نے یہ گفتگو نہیں کرنی. اس دن خود ڈپٹی اسپیکر قومی اسمبلی مرتضیٰ جاوید عباسی صاحب بھی مجبور ہو گئے تھے غیر پارلیمانی گفتگو کرنے کے لیے. ہو سکتا ہے کسی نے کوئی بہت سخت بات کر دی ہو سکتا ہے کسی کی بات سے ڈپٹی اسپیکر قومی اسمبلی کی دل آزاری ہوئی ہو, ان کو تکلیف ہوئی ہو, دکھ ہوا ہو, افسوس ہوا ہو, غصے میں آ گئے ہوں. کچھ بھی ہو سکتا ہے, انسان ہیں, پاکستانی ہیں اور ممبر پارلیمنٹ ہیں. لیکن افسوس بھی تھوڑی دیر کے لیے ہونا چاہیے. لیکن پھر بھی ڈپٹی اسپیکر قومی اسمبلی سے یہ امید نہیں کرنی چاہیے کہ وہ غیر پارلیمانی زبان استعمال کریں گے, کیونکہ یہ ان کا کام ہے, خود ان کا کام ہے کہ ممبر پارلیمنٹ کو روکیں کہ وہ غیر پارلیمانی گفتگو کرنے سے گریز کریں, پرہیز کریں غیر پارلیمانی گفتگو سے. ایسی بات نہ کریں جن سے کسی اور ممبر کی دل آزاری ہو رہی ہو, لیکن وہ خود اس کا شکار ہوگا. پیپلز پارٹی ہی کے ایک ایم این اے نے جب یہ پوائنٹ آؤٹ کیا کہ جناب گفتگو غیر پارلیمانی ہو گئی آپ کی, تو خود ڈپٹی اسپیکر قومی اسمبلی مرتضیٰ جاوید عباسی نے اپنے ہی الفاظ, اپنی ہوئی کہی ہوئی بات کارروائی سے حذف کر. جہاں میں نے قومی اسمبلی کے ریکارڈ سے بات کی کہ ممبران پارلیمنٹ کے اندر کب کب غیر پارلیمانی گفتگو کرتے رہے, ہر جماعت کا بتایا, ہر جماعت نے اپنی نمائندگی دی, ہر جماعت نے اپنا حصہ دیا غیر پارلیمانی گفتگو کرنے کے حوالے سے. پھر انفرادی سطح پر بھی بات ہوئی کہ کس کس ممبر پارلیمنٹ نے انفرادی سطح پر کتنی مرتبہ غیر پارلیمانی گفتگو کی. اس کے ساتھ ساتھ مجھے یہ بھی کہنا پڑ رہا ہے کہ جہاں ایک طرف تو ممبران پارلیمنٹ کے اندر غیر پارلیمانی گفتگو کرتے ہوئے پائے جاتے ہیں, تو دوسری طرف یہ جو ہمارے ٹاک شوز ہوتے ہیں, ٹی وی ٹاک شوز ہوتے ہیں, اس پہ تو آئے دن روزمرہ کی بنیادوں پر غیر پارلیمانی گفتگو یہی ممبران پارلیمنٹ کر رہے ہوتے ہیں. اس کی وجہ کیا ہے؟
وہ خود کر رہے ہوتے ہیں، ان کا اپنا بھی دل چاہ رہا ہوتا ہے، لیکن اینکر حضرات بھی ماشاءاللہ ہمارے ہاں اتنے ہو گئے ہیں کہ وہ بھی چاہتے ہیں کہ ممبران پارلیمنٹ ان کے شو میں غیر پارلیمانی گفتگو کریں، ایک دوسرے پہ کیچڑ اچھالیں، ذاتیات پر اتر آئیں۔ ایسے شوز ہیں، بے شمار ایسے شوز ہیں۔ فرق اتنا ہے کہ ممبر پارلیمنٹ اگر پارلیمنٹ کے اندر اس غلطی کا مرتکب ہوتا ہے تو اس کو کہا جاتا ہے اپنے الفاظ واپس لیں، اور کارروائی سے حذف کر دیے جاتے ہیں، اور پھر یہاں تک ہوتا ہے کہ اسے جواب دینا پڑ جاتا ہے، ہر طرح سے اس پر کرٹیسزم ہو رہا ہوتا ہے۔ لیکن یہاں تو ایسے بے شمار ٹاک شوز ہیں جہاں آئے دن روزمرہ کی بنیادوں پر غیر پارلیمانی گفتگو ہو رہی ہوتی ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ کیا اینکر حضرات یہ چاہتے ہیں کہ ان کے شو میں ممبران اسمبلی ایک دوسرے کے ساتھ گتھم گتھا اس طرح سے ہوں کہ غیر پارلیمانی گفتگو کے علاوہ کوئی اور چارہ رہ ہی نہ جائے؟ ممبران اسمبلی خود بھی شاید چاہتے ہوں۔ فرق یہ ہے کہ اگر ممبران قومی اسمبلی پارلیمنٹ کے اندر غیر پارلیمانی گفتگو کریں گے تو ان کو کہا جا سکتا ہے کہ اپنے الفاظ واپس لیں، جیسے خواجہ آصف صاحب سے کہا گیا، اور وہ اسمبلی کی کارروائی سے وہ الفاظ، وہ جملے، وہ فقرے حذف بھی کیے جا سکتے ہیں اگر اسمبلی کا اسپیکر چاہ رہا ہو تو۔ لیکن ٹاک شو میں آئے دن غیر پارلیمانی گفتگو ہو رہی ہوتی ہے، نہ وہ حذف کی جا سکتی ہے اور نہ ہی ممبر پارلیمنٹ کو یہ کہا جا سکتا ہے کہ اپنے الفاظ واپس لیں۔ وہاں تو ایسے لگتا ہے کہ ممبران پارلیمنٹ جو پارلیمنٹ کے اندر نہیں کر سکتے، وہ ٹی وی ٹاک شو میں اپنا شوق پورا کر رہے ہوتے ہیں کہ وہاں تو پکڑ دکڑ ہو سکتی ہے، اسپیکر ہمیں پڑھ سکتا ہے۔ یہاں تو اسپیکر خود چاہ رہا ہے کہ ہم غیر پارلیمانی گفتگو کریں۔ کیا اینکر یہ چاہ رہے ہوتے ہیں؟ اینکر بھی چاہ رہے ہوتے ہیں، چاہ رہے ہوں گے۔ کیا ممبران قومی اسمبلی جب ٹی وی ٹاک شو میں بیٹھے ہوتے ہیں تو وہ یہ چاہتے ہیں کہ غیر پارلیمانی گفتگو؟ وہ بھی چاہ رہے ہوں گے۔ لیکن ان سے زیادہ ٹی وی دیکھنے والے چاہتے ہیں کہ وہ ایسا ایک ٹاک شو پسند کرتے ہیں جس میں ممبران قومی اسمبلی غیر پارلیمانی گفتگو کرتے ہیں، ذاتیات پہ اتر آتے ہیں، کیچڑ اچھالتے ہیں ایک دوسرے پہ۔ ٹی وی دیکھنے والوں کی ایک اچھی خاصی تعداد ہے جو اس طرح کے شوز پسند کرتی ہے جس میں ممبران پارلیمنٹ غیر پارلیمانی گفتگو کر رہے ہوں۔ اگر ٹی وی دیکھنے والے ایسا شو دیکھنا بند کر دیں یا ایسے شو کو پسند نہ کریں تو میرے خیال میں اینکر بھی مجبور ہو جائے گا اور ممبر پارلیمنٹ بھی مجبور ہو جائیں گے کہ اب غیر پارلیمانی گفتگو سے کام نہیں چلے گا۔ لوگ تنگ آ گئے، جتنا تماشا انہوں نے دیکھنا تھا، جتنے مزے انہوں نے لینے تھے لے لیے۔ اسی ایک وجہ سے ٹی وی ٹاک شو بے شمار، میں سب کی بات نہیں کر رہا، بے شمار ٹی وی ٹاک شو ایسے ہیں کہ جہاں گیسٹ کو بلایا ہی اس بنیاد پہ جاتا ہے کہ وہ کتنی غیر پارلیمانی زبان استعمال کر سکتا ہے، وہ کتنا چیخو پکار سے کام لے سکتا ہے، وہ کتنا دھاڑ سکتا ہے اپنے مخالف پہ جو اس وقت ٹی وی کے اسٹوڈیو میں بیٹھا ہوتا ہے۔ میں نے نہیں دیکھا کہ اینکروں کو اس شخص کو اپنے شوز میں بلائیں۔ چند ایک اینکر ہیں جو اس بات کا خیال رکھتے ہیں کہ نہیں، وہ اپنے شو میں، ٹاک شو میں بدتمیزی نہیں ہونے دیں گے، لیکن باقیوں کی کوشش یہ ہوتی ہے وہ کسی ایسے ممبر پارلیمنٹ کو، کسی ایسے شخص کو اپنے شو میں گیسٹ کے طور پہ نہیں بلاتے جس کو غیر پارلیمانی گفتگو ہی نہیں کرنی آتی ہو، جو ذاتیات پہ نہ اترتا ہو، جو ایک دوسرے پہ کیچڑ نہ اچھالتا ہو۔ اینکر بھی اسے پسند نہیں کرتا۔ اینکر اس لیے اسے پسند نہیں کرتا کہ لوگ نہیں پسند کرتے۔ لوگ کہتے ہیں، ٹی وی دیکھنے والوں کی ایک اچھی خاصی تعداد ہے جو کہتی ہے کون سا بور سا بندہ بیٹھا ہوا ہے، بڑے آرام سے دھیمے انداز میں گفتگو کر رہا ہے، اس کی گفتگو میں ٹھہرا ہوا ہے، وہ چاہے جتنی بڑی بات کر رہا ہو، جتنی بڑی خوبصورت بات کر رہا ہو اور جتنی مرضی ڈیپتھ کی بات کر رہا ہو، نئی بات کر رہا ہو، انفارمیشن دے رہا ہو، اس کی بات پہ تو توجہ نہیں جاتی۔ ٹی وی دیکھنے والوں کی بڑی تعداد کی میں بات کر رہا ہوں، سب کی بات نہیں کر رہا، اور نہ ہی میں سب ٹاک شو کی بات کر رہا ہوں، لیکن زیادہ تعداد ٹی وی دیکھنے والوں کی ہے، ان لوگوں کی ہے جو خود پسند کرتے ہیں ٹی وی پہ اس ٹاک شو کو زیادہ دیکھا جاتا ہے جہاں یہی ممبران پارلیمنٹ غیر پارلیمانی گفتگو میں ایک دوسرے کے درمیان الجھ جائیں، اور پھر بعد میں وہی چھوٹے چھوٹے جو چنکس ہوتے ہیں وہ سوشل میڈیا میں پھیل جاتے ہیں، اس کی مشہوری ہو جاتی ہے۔ ہر جماعت، جو بڑی جماعت، خاص طور پہ جو بڑی جماعتیں ہیں، وہ کوشش کرتے ہیں کہ ان کی جماعت کا وہ ممبر پارلیمنٹ ٹاک شو میں جائے جس کو غیر پارلیمانی گفتگو کرنے پہ دسترس حاصل ہو،
کوئی بھی بڑی جماعت ہو، اس کے جو رہنما ہیں اپنے کسی ایسے ممبر کو ٹی وی ٹاک شو پہ نہیں بھیجتے جو غیر پارلیمانی گفتگو نہ کرتا ہو. وہ اسی کو بھیجتے ہیں جس کو غیر پارلیمانی گفتگو کرنے پر عبور حاصل ہوتا ہو. کہ ہر جگہ پہ غیر پارلیمانی گفتگو کرنے پہ عبور رکھنے والوں کو پسند کیا جاتا ہے، چاہے وہ اینکر ہو اور چاہے ٹی وی دیکھنے والے ہوں. جہاں میں نے ممبران پارلیمنٹ، پاکستان کے ممبران پارلیمنٹ کی بات کی قومی اسمبلی کے ریکارڈ کے حوالے سے کہ کہاں کہاں کب کب غیر پارلیمانی زبان استعمال کی گئی، وہیں پہ مجھے برطانیہ کا ایک ممبر پارلیمنٹ بھی یاد آ رہا ہے، ڈینس اسکینی. ڈینس اسکینی نہ صرف برطانیہ میں غیر پارلیمانی زبان استعمال کرنے کے حوالے سے مشہور ہے بلکہ پوری دنیا میں مشہور ہے. اس کی کہی ہوئی باتیں بار بار میڈیا میں کوٹ ہو رہی ہوتی ہیں. ڈینس اسکینی نے شاید ہی اپنے کسی مخالف ممبر پارلیمنٹ کو کبھی بخشا ہو، چھوڑتا ہی نہیں کسی کو، ہر ایک کو پڑ جاتا ہے. اور اسی پاداش میں اس کی 10 مرتبہ اب تک رکنیت معطل کی گئی. اسپیکر نے پچھلے 40 سال سے منتخب ہو کے پارلیمنٹ میں آ جاتے ہیں اور پھر غیر پارلیمانی گفتگو میں وہ اپنا ثانی نہیں رکھتے، چھوڑنا ہی نہیں کسی کو. حتیٰ کہ ملکہ برطانیہ کو سپیئر نہیں کرتے، وہ ان کو بھی نہیں بخشتے. ایک مرتبہ ملکہ برطانیہ برطانوی پارلیمنٹ سے خطاب کر رہی تھی. ڈینس اسکینی صاحب اٹھ پڑے اور بول پڑے. نہ صرف اٹھے بلکہ بول بھی پڑے اور کہا کہ ٹیل ہر ٹو سیل ہر. اس وقت ملکہ برطانیہ کے ریسیشن کے بارے میں بات کر رہی تھی، کسی طریقے سے برطانیہ میں جو ریسیشن ہے اس کو قابو کیا جائے. تو یہ موصوف بول اٹھے کہ ٹیل ہر ٹو سیل ہر. مطلب یہ تھا کہ محترمہ ملکہ برطانیہ صاحبہ، آپ کہہ رہی ہیں کہ برطانیہ میں ریسیشن کو کم کرنا ہے، تو پھر آپ تو بہت مالدار خاتون ہیں، تو آپ ایسا کریں اپنی مال و دولت ریسیشن ختم کرنے پہ لگا دیں، اپنے ایسٹ بیچ کے لگا دیں. ان کا مطلب یہ تھا کہنے کا. اسپیکر نے کہا کہ آپ نے بدتمیزی کی ہے، غیر پارلیمانی زبان استعمال کی ہے، اپنے الفاظ واپس لیں. انہوں نے کہا میں نہیں لیتا، اپنے الفاظ واپس نہیں لیتا میں. ان کو پارلیمنٹ سے نکال دیا گیا اور اس دن کے لیے ان کی رکنیت معطل کر دی گئی. اسی طرح سے ایک دن برطانیہ کے وزیر اعظم ڈیوڈ کیمرون برطانوی پارلیمنٹ سے خطاب کر رہے تھے. خطاب کی وجہ کیا تھی کہ برطانیہ کے وزیر اعظم ڈیوڈ کیمرون کا بھی نام پاناما لیکس میں آ گیا تھا. اب وہ وضاحتیں کر رہے تھے، صفائی پیش کر رہے تھے کہ یہی ڈینس اسکینی اٹھ پڑے، بول پڑے کہ جناب ڈیوڈ کیمرون صاحب، برطانوی وزیر اعظم صاحب، ہماری کسی بات کا جواب نہیں دے رہا، جو میرا سوال تھا اس کا جواب نہیں دے رہے، ہماری تسلی نہیں ہو رہی. اس کے بعد انہوں نے وہ جملہ کہا جس پہ اسپیکر کو اعتراض ہوا. وہ جملہ کیا تھا؟ انہوں نے کہا ناؤ آئی ایم ایکسپیکٹنگ کہ ڈاجی ڈیو ول آنسر مائی کوشچن. مثلا انہوں نے برطانوی وزیر اعظم کو ڈاجی ڈیو کے نام سے پکارا. ڈاجی ڈیو کا مطلب تھا پرفریب دھوکہ. اس کا مطلب یہ تھا کہ یہ پرفریب دھوکہ شاید اب میرے سوال کا جواب دے گا. اس پہ اسپیکر بول اٹھے. انہوں نے کہا جناب ممبر پارلیمنٹ صاحب، آپ نے غیر پارلیمانی زبان استعمال کی ہے ڈیوڈ کیمرون کے بارے میں، اب اپنے الفاظ واپس لیں. ڈینس اسکینی سمجھدار تھا، سیاںا تھا، شرارتی بھی ہے. اس نے کہا میں الفاظ واپس نہیں لیتا لیکن میں جملہ بدل دیتا ہوں. انہوں نے کہا نہیں، جملہ نہیں بدل سکتے آپ کو وہی الفاظ اپنے واپس لینے پڑیں گے. تو شرارتی تھے ڈینس اسکینی صاحب. انہوں نے اسپیکر کو کہا کہ اسپیکر صاحب مجھے بتائیں وہ کون سا ایسا لفظ ہے جو آپ واپس مجھے لینے کا کہہ رہے ہیں. اب ڈینس اسکینی صاحب چاہ رہے تھے کہ وہی لفظ جو انہوں نے پرائم منسٹر کے بارے میں کہا ہے وہ اسپیکر خود کہے. اسپیکر بھی سیاںا تھا برطانوی پارلیمنٹ کا. انہوں نے کہا یہ تو میرے منہ سے کہلوانا چاہتا ہے ڈاجی ڈیو. انہوں نے کہا وہ لفظ جس کے شروع میں ڈی لگتا ہے اور آخر میں وائی لگتا ہے، آپ نے وہ لفظ واپس لینا ہے. انہوں نے کہا جب تک آپ وہ لفظ پورا نہیں بتائیں گے میں واپس نہیں لوں گا. اسی پاداش میں اس دن ان کو پارلیمنٹ سے نکال دیا گیا تھا اور ایک دن کے لیے رکنیت معطل کر دی تھی. اسی طرح ایک اور مرتبہ ڈینس اسکینی نے برطانوی پارلیمنٹ میں حکمران جماعت کو طنزی انداز میں مخاطب کر کے کہا تھا
کہ ہاف آف دی ممبرز آف دی رولنگ پارٹی آر کروک، مطلب یہ کہ حکمران جماعت کے آدھے سے زیادہ ممبران چور ہیں۔ اس پر اسپیکر صاحب بول اٹھے، انہوں نے کہا کہ جی آپ نے غیر پارلیمانی گفتگو کی ہے، اپنے الفاظ واپس لیں۔ انہوں نے کہا الفاظ واپس نہیں لوں گا، جملہ میں کسی اور طریقے سے کہہ دیتا ہوں۔ انہوں نے کہا وہ کس طریقے سے، وہ کیسے آپ کہو گے؟ اب جو دوسرا جملہ کہا جو آج تک برطانیہ میں کوٹ ہوتا ہے، برطانوی میڈیا میں کوٹ ہوتا ہے، انہوں نے کہا اچھا میں پھر یہ کہتا ہوں کہ ہاف آف دی ممبرز آف دی رولنگ پارٹی آر ناٹ کروک۔ مطلب کیا کہ حکمران جماعت کے آدھے ممبران چور نہیں ہیں۔ مطلب کیا ہوا؟ مطلب وہی ہو گیا کہ آدھے چور نہیں ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ آدھے چور ہیں۔ پھر ان کو کہا گیا کہ جی مطلب تو وہی نکل رہا ہے جو آپ نے پہلے جملے میں کہا تھا۔ انہوں نے کہا جی میں نے اپنے الفاظ واپس نہیں لینے۔ اس پاداش پہ ڈینس کائنی کو پارلیمنٹ سے نکال دیا گیا تھا اور 1 دن کی رکنیت بھی معطل کر دی تھی۔